بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی مکرم، نبی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد ابو بکر، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 3A ویژنز۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات میں سے اگر ہم کچھ اللہ کے فضل کو، اللہ کے انعام کو ہم سر فہرست رکھیں تو ان میں سے ہمیں جو چیز زیادہ ٹاپ پہ نظر آتی ہے وہ ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ پھر اللہ کا اور فضل ہم پہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ کا ہم پہ یہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے قرآن کا انتخاب کیا، اور اس قرآن کو ایک مسلمان کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا، لا ریب بنا کے بھیجا، جس کے اندر آپ قرآن پاک میں آپ کو دنیا کی ترقیاں نظر آئیں گی، سکون نظر آئے گا، راحت نظر آئے گی، بیماریوں کا علاج نظر آئے گا، دل کی بے سکونی کا علاج آپ کو نظر آئے گا۔ غرض آپ جس چیز کو بھی اس قرآن سے ڈھونڈنا چاہیں، جس چیز کے بھی مسئلے کا حل اس قرآن سے ڈھونڈنا چاہیں، آپ اس قرآن سے اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم تھا کہ اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو تھام لو گے یعنی اس پہ عمل کرو گے تو قیامت کے دن مجھ سے آ ملو گے۔ بس جان لو کہ وہ ایک قرآن پاک ہیں اور ایک میری عادات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی۔ اگر ہم قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، دیکھیں ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ کسی بھی بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے لہجے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد، آپ نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر، آپ نے پڑھا عما یتساءلون، آپ نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم، ایک ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں، اور بہت سارے احباب ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو ترجمے بھی ایک لہجہ پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس میں یہ چیز دیکھی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کس لہجے میں ہم سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کہیں پہ اللہ پاک یہ فرما رہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہیں پہ والعادیات ضبحا، کہیں پہ عبس وتولی، کہیں پہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ اللہ پاک قرآن پاک کو ایک ہی لہجے میں اللہ پاک نے نہیں نازل فرمایا، مختلف لہجوں کے اندر اور مختلف انداز کے اندر، مختلف حالتوں میں، مختلف حالات میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اگر قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہوئے ان حالات کو، اس وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن ہمارے لیے بڑی جلدی ذریعہ نجات، ذریعہ شفا، ذریعہ راحت ہمارے لیے بنے گا۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مرتبہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں میں بھی پڑھ رہا تھا، لیکن میرے والد صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا اقبال آئندہ سے قرآن ایسے پڑھنا جیسے صرف اللہ نے تیرے لیے اللہ نے یہ قرآن کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی میں قرآن پڑھتا تو میں بس یہ تصور کر لیتا کہ یہ جو آیات ہیں اللہ نے صرف میرے لیے ہی نازل فرمائی ہیں۔ پھر اللہ نے مجھے قرآن کا وہ نور عطا فرمایا کہ مجھے یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ اس قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، اور اقبال کی اس بات کی تصدیق کو ہم اس کی شعروں سے بھی ہمیں بخوبی سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں، میں اگر ایک مثال کے اعتبار سے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ ایک بچہ عرب کے اندر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جاتا ہے، وہاں پہ اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے، اس کا باپ چیزیں خریدتا ہے، خریدنے کے بعد وہ پیمنٹ کرنے کے لیے جب کاؤنٹر پہ جاتا ہے تو پیمنٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کا بیٹا شیلف پہ کھڑا ہے، کوئی کھانے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، چاکلیٹس کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد کبھی ٹوائز کی شیلف پہ چلا جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے،
تو اس کا باپ پیمنٹ کرتے ہوئے اس کو دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے تعال یا ولد، بیٹا آ جاؤ۔ اب یہ کہنے کے بعد بیٹا اس کا پھر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کبھی وہ ٹوائز کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ کھانے والی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ اب اس کا باپ انتظار کرنے کے بعد جب دیکھتا ہے اس کا بیٹا نہیں آ رہا، تو پھر اس کا باپ الفاظ بدلتا ہے، ہائی دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ۔ اب اس کے لہجے میں الفاظ بھی بدلیں، اس کا لہجہ بھی بدلا۔ جب اس کا لہجہ بدلا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب وہ کچھ اور مطالبہ کر رہا ہے اپنے بیٹے سے، پہلے پیار سے کہ بیٹا آ جاؤ، اب وہ کہہ رہا دوڑ کے آؤ۔ اب اگر وہ بیٹا اب بھی نہیں آتا تو کیا اس کا باپ کرتا؟ اس کے پاس دو حل تھے، ایک جاتا اس کے پاس، اس کی پٹائی کرتا یا اس کو ڈانٹتا، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو لے کے آتا کھینچ کے، یا اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتا اور انتظار کرتا کہ آخر آنا تو تم نے ادھر ہی ہے نا، پھر میں تمہیں اپنے بیٹے کو وہ کہتا کہ پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم قرآن پاک کو اس کے لہجوں سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ جب یہ اگر قرآن پاک کا حصہ نہیں، لیکن اگرچہ یہ قرآن پاک کا حصہ نہیں، لیکن یہ ہمارے لیے اولین فریضوں میں سے ایک چیز ہے جس کی دعوت میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو اس کا پھر دو حل ہیں، یا تو اسی دنیا میں ہماری پٹائی، ہمارے حالات سخت، ہمارے پریشانیاں شروع ہو جائیں گی، یا مرنے کے بعد اللہ کی طرف تو جانا ہی ہے، پھر وہاں پہ دیکھا جائے گا وہاں پہ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے لہجوں کو سمجھنا چاہیے کہ 5 وقت ہمیں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ کبھی ہم نے اس لہجے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس پکار کے پیچھے انسان کی آخرت کے لیے جو فکر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کرتے ہمیں کیوں؟ ہمیں لہجے کی سمجھ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے بھائی جو گلف کنٹریز میں، جو عرب ممالک میں جابز کے لیے جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں سال 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر وہ بہت اچھے طریقے سے عربی بولنا سیکھ جاتے ہیں، ان کو لہجوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو خاص طور پہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہے کہ قرآن پاک کو وہ اچھے لہجوں میں سمجھ کے پڑھا کریں۔ اور عجم کے اندر اگر جو بہت سارے حفاظ بھی ہیں یا غیر حفاظ بھی ہیں، اگر وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اپنے وقت کی انویسٹمنٹ اس طریقے سے بھی کریں کہ وہ اپنے علماء کے پاس جائیں، مفتیان کے پاس جائیں، اور ان سے تھوڑا تھوڑا سبق کے اعتبار سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، کن حالات میں، کن واقعات میں، کس انداز سے اللہ نے اس کو نازل فرمایا تھا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے اور اس لہجے کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اللہ پاک قرآن پاک کا نور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جب ہمیں قرآن پاک کا نور ملے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتوں میں چل کے ہم زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور رفقا میں ہمیں بیٹھنے کی اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہم آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔